اسلام کی اس عظیم الشان اور خوش نصیب ترین خاتون کا یوم وصال، جو خود ام المؤمنین، والد خلیفۃ المسلمین اور شوہر خاتم النبیین جبرائیل امی جن کو سلام کرے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے بستر میں قرآن کریم کو نازل فرمائے۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ، حضور علیہ السلام محبت سے حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اعلان نبوت کے 4 سال بعد ماہ شوال میں مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، اسلام کی آغوش میں آنکھ کھولی، صدیق اکبر کی گود میں پروان چڑھی، حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں۔ حرم رسول میں تشریف لانے والی واحد کنواری زوجہ ہیں۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام مردوں میں ابو بکر اور عورتوں میں عائشہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ جب منافقین نے حضور علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آپ کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا تو وہ رب جس نے حضرت یوسف اور حضرت مریم کی پاکی کے بیان کے لیے جھولے میں موجود بچے سے گواہی کو کافی جانا تھا، سورہ نور کی لگاتار 18 آیات کے نزول کے ساتھ خود ان کی پاکی کی گواہی بیان فرمائی۔ ایسی بہادر کہ 10 یا 11 برس کی عمر میں غزوہ احد میں بھرپور خدمات سر انجام دیں، اتنی ذہین کہ بہت چھوٹی عمر کی باتیں آپ کو یاد تھیں، اور حضور علیہ السلام آپ کے متعلق فرماتے تھے کہ عائشہ سے دین کے احکام سیکھو۔ دنیائے حدیث میں 2210 حدیثیں آپ نے حضور علیہ السلام سے روایت فرمائی۔ اس قدر سخی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک بار 1,00,000 درہم آپ کو نذرانے میں بھیجے تو وقت افطار شام کو آپ کے دسترخوان پر کھانے پر کچھ نہ تھا، اس لیے کہ آپ دن بھر میں وہ فقراء میں تقسیم فرما چکی تھی۔ عفو و درگزر کا ایسا پیکر تھی کہ انتہائی اذیت پانے کے باوجود بیان پاکی کے بعد تشہیر الزام کی خطا کرنے والے تمام مشتہرین کو آپ نے دل سے معاف فرما دیا تھا۔ عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، خوشبختی کا یہ عالم کہ نہ صرف حضور علیہ السلام نے وقت وصال جو آخری بار مسواک کی وہ آپ نے اپنے منہ سے چبا کر حضور کو پیش کی تھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے وصال ہی آپ کی گود میں فرمایا، یہاں تک کہ رب کائنات نے آپ ہی کے حجرے کو تا قیام قیامت حضور علیہ السلام کی آرام گاہ بنا دیا۔ 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وصال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں آپ کے مزار پر انوار پر نازل فرمائے، اور تا قیامت آنے والی ان کی تمام روحانی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اس عظیم ماں کے صدقے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔